رفیقان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مواسم حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في خطابه القديم في كتابه الحكيم: وكان علينا نصر المؤمنين. وفي الحديث قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کئی بار ہمارے احباب نے اصرار کیا کہ آپ سب کی بارگاہ میں میری حاضری ہو، لیکن چونکہ حالات آپ چونکہ دیکھ ہی رہے ہیں، اہل سنت کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی ہوں گی. بتایا گیا ہوگا کہ آج کی رات میں مجلس رکھی جا رہی ہے. بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ دینی جو مجلسیں اللہ اور رسول کا جو ذکر ہے اس میں افراد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک آدمی ہو تب بھی کافی ہے. اگر سنانے کی صلاحیت کوئی رکھتا ہے تو سنا سکتا ہے، سننے والا سن سکتا ہے. نگاہ میں نے ڈالی صرف ہندوستان ہی پر نہیں، پوری دنیا پر. تو اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم 21ویں پارے کی مکمل آیت نہیں، آیت کا جزء ہے، سورہ روم ہے، وہ تلاوت کی ہے میں نے، اور ایک حدیث پڑھی ہے. کچھ ٹکڑے نقل کیے ہیں میں نے. تفصیلاً گفتگو انشاءاللہ کروں گا، اور سوچ رہا ہوں آج بہت کم وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: وَكَانَ عَلَيْنَا حَقًّا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ روم 21واں پارہ، اور غالباً 47ویں آیت ہے. تو اسی آیت کا ایک جز ہے، آخری جملہ ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں کی مدد کی ذمہ داری ہماری ہے. کیا ارشاد ہے؟ وَكَانَ، واو کا تعلق آگے سے ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمہ کرم پر ہے ایمان والوں کا جو ہے مدد فرمانا. ایمان والوں کی مدد فرمانا وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کی ذمہ داری ہماری ہے. اور سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ پرنٹ میڈیا سے اخبار بینی کا شوق رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ 81 ممالک سے زائد ممالک ہیں جن میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. صرف ہندوستان ہی میں نہیں، 81-80 سے زائد ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہر کوئی پریشان ہے. ہندوستان کے لوگ الگ پریشان ہیں. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی ذمہ داری خود لے لی ہے تو پھر ایمان والوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے بھائی؟
موضوعات تو بہت سارے تھے، بھائی انتخاب کرنا پڑتا کہ کس عنوان سے گفتگو کروں. جو وقت سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس عنوان سے گفتگو کیجئے تو کامل طریقے سے اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے. تو حالات کے تقاضے کے پیش نظر میں نے اس آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا. آپ ہندوستان کے حالات دیکھ لیجئے، آپ خاص طور سے آج اور کل کی خبریں پڑھی ہوں گی آپ نے. خوف و ہراس سے مبتلا ہے مسلمان. کہنے والوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ نہیں خبر آئی؟ تو عرض یہ کرنا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کا فرمان و حق ہے، اور خود اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ایمان والوں کی مدد کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، اور اس نے مدد کیا ہے. ایمان والوں کی مدد ہوگی اللہ کی جانب سے. مگر دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں ہی نہیں. جن کو ہم مومنین سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں مومن ہیں ہی نہیں. اگر حقیقی معنوں میں وہ مومن ہوتے تو اللہ کی مدد آتی. اب کہیے تھوڑی سی وضاحت کروں آگے کہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مشہور تعریف ایمان کی یہ ہے کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ تحیت و ثنا جتنی چیزیں لے کر تشریف لائے ان سب کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے. زبان سے اقرار کر لینا بھی شرط ہے اس میں. تو یہ ہے ایمان. اور ایمان کی جو جان ہے وہ محبت رسول ہے. کیا ہے؟ ادب رسول ہے، احترام رسول ہے. آج پوری دنیا کے لوگ، جو لوگ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول جو پیغامات لے کر کے تشریف لائے، جو میسج لے کر آئے، جو احکام لے کر آئے، ہم نے سب کو مان لیا، تو وہ ہم مومن ہیں. لیکن ایمان کی جو بنیاد ہے وہ محبت رسول پر قائم ہے. اگر محبت رسول نہیں ہے، ادب رسول نہیں ہے، احترام رسول نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے. اور محبت رسول ہی ہے جو مومن کو گرم کرتی ہے. مومن کے اندر جو حرارت پیدا کرتی ہے وہ محبت رسول ہے. اس نے جس نے سب سے زیادہ نبی سے محبت کی اس کا مقام سب سے زیادہ بلند ہو گیا. تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے ان پہلوؤں سے. جیسے سیدنا صدیق اکبر ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ انبیاء و مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے بھائی، ہے نا؟ تو کیا نمازوں کی بنیاد پر ان کا مقام بلند ہوا؟ روزوں کی بنیاد پر ہوا ہے، حج اور زکوٰۃ کی بنیاد پر ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر ہوا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر ہوا ہے، صدقات و خیرات کرنے کی بنیاد پر ہوا ہے؟ جی نہیں. میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا صیام ولا صدقہ ولکن بشیء یقر فی قلبی. ابو بکر صدیق کا مقام جو تمام انسانوں سے بلند ہے انبیاء و مرسلین کے بعد، وہ نمازوں کی بنیاد پر نہیں ہے، زیادہ روزوں کی بنیاد پر نہیں ہے، صدقات و خیرات کی بنیاد پر نہیں ہے، والدین کی خدمت کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی بنیاد پر ہے جو چیز ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی، یعنی محبت رسول کی بنیاد پر ان کا مقام بلند ہے. محبت رسول کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو محبت رسول جتنا کامل تھا اتنا ہی کامل ایمان. انبیاء و مرسلین کے بعد اتنا کامل ایمان بھی کسی کا بھی نہیں. اس کی بھی وضاحت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوی تجنا ایمان ابی بکر مع ایمانی جمی امتی لرجح کے کلمات ہیں
کہ اگر میری امت کے سارے لوگوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو ابو بکر صدیق کا ایمان ہی بھاری ہوگا۔ تو ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو جان ہے، کیا ہے؟ سرور کائنات علیہ طیب و ثنا کی محبت۔ ابھی کلام اعلیٰ حضرت سن رہے تھے آپ، ہے کہ نہیں، کہ اللہ کی سر تابع قدم شان ہے، یہ اللہ کی سر تابع قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور میری جان، ایمان کی جان، یہ صحابہ سمجھتے تھے اس بات کو، اسی لیے دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کرام کو پیچھے نہیں کر سکی۔ قیصر و کسریٰ کی سپر پاور حکومتیں تھیں، سب سے ٹکرا گئے، اور کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی معنوں میں وہ مومن تھے، حقیقی معنوں میں مومن تھے۔ جب بھی دشمنوں سے ٹکراتے تھے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی تھی۔ کون نہیں جانتا کہ بدر کے میدان میں اللہ جل مجدہ الکریم نے فرشتوں کو بھیجا، دیگر غزوات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی مدد فرمائی۔ آج وہ چراغ جو محبت رسول کا جو چراغ ہمارے سینوں میں جل رہا تھا، فیروزہ تھا، اس کی لو یا تو ختم ہو چکی ہے یا تو کم ہو چکی ہے۔ نماز میں اگر کمی آ گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، دیگر اعمال خیر میں کوتاہی ہو گئی، گنجائش ہے۔ کمال محبت مصطفیٰ کی ہوگی تو نماز آدمی نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو محبت کا کمال ہے، آخری درجہ ہے، اس پر نہیں فائز ہے وہ۔ کچھ لوگ دھوکہ دیا کرتے ہیں، یہاں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، محبت رسول کی بات کرتے ہو، روزہ نہیں رکھ رہے ہو، محبت رسول کی بات کرتے ہو، کہتے نا کچھ لوگ، کیا محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج فرض حج نہیں کرتا، مجرم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ طیب و ثنا کی کامل محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کامل محبت ہوتی تو سارے احکام و فرمودات پر عمل کرتا، کیونکہ قانون یہ ہے کیا، ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا۔ اور اگر کمی اور کوتاہی ہے تو اس کا مطلب کہ کامل محبت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت سے اس کا سینہ خالی ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات علیہ طیب و ثنا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت نعمان انصاری رضی اللہ تعالی۔ ان کا کام تھا سرور کائنات علیہ طیب و ثنا کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو کچھ لطیف باتیں، دل کو خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا دل خوش ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ بڑا پیچیدہ تھا۔ بار بار شراب بھی پیتے تھے اور کئی بار ان کو جوتیاں بھی لگ چکی تھی، جوتے بھی لگ چکے تھے۔ اس وقت شراب کی حد، شراب کی جو سزا ہے وہ سزا نہیں نازل ہوئی تھی، وہ حکم نہیں نازل ہوا تھا، تو جوتے لگائے جا رہے تھے۔ لیکن کام کیا تھا، سرور کائنات کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے وہ، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کچھ جس کو ہم کہتے ہیں چٹکلے وغیرہ، لطیفے وغیرہ سناتے تھے کہ اللہ کے رسول کا جو ہے قلب اقدس خوش ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں۔ اور ایک کام یہ کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں کوئی مارکیٹ میں اگر کوئی نیا میوہ آتا تھا، نیا پھل آتا تھا تو اس کو خرید لیتے تھے اور سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے اور ادھار لیتے تھے۔ یہ دیکھیے، بولتے تھے پیسے بعد میں دوں گا، اور جب تقاضا کرتا تھا، جب آئے ہوتا تھا بیچنے والا، جب تقاضا کرتا تھا تو سرور کائنات کی بارگاہ میں لے آتے تھے، بولتے تھے کہ حضور سے لے لیجیے۔ آقا کریم علیہ طیب و ثنا پوچھتے تھے کہ بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں پہلا جو پھل آئے اسے تناول آپ فرمائیں، لیکن کروں کیا، میں مفلس و قلاش آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تو ہے نہیں،
ہے نا. تو سرور کائنات کی مجلس میں حضرت نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک صحابہ رسول نے لعنت بھیج دی. کیا بھیج دی؟ کئی بار جوتیاں لگ چکی تھی شراب پینے کی وجہ سے, تو لعنت بھیج دی کسی نے, لعنت ہو اس پر, شراب پیتا ہے وہ, فرمان رسول پر نہیں چل رہا ہے. جیسے لعنت بھیجی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله, اس پہ لعنت مت بھیجو, وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کیا فرمایا؟ کہا اس پہ لعنت مت بھیجو, وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی احکام شرع پہ اگر نہیں چل رہا ہے تو اس کی محبت کمال کو نہیں پہنچی ہے, محبت میں کمی ہے. مگر محبت کرنے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ سرور کائنات کیوں اس طرح فرماتے لعنت مت بھیجو, وہ اللہ کے رسول سند و سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ. اور محبت جب کمال کو جب پہنچتی ہے تو یقین جان لے تب آدمی کامل ایمان والا ہوتا ہے, پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی کو تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ثوبان ایسے صحابی ہیں سرور کائنات کے غلام تھے, یہ آپ نے آزاد فرما دیا. تو جب غلام تھے تو اکثر آپ کے کاشان اقدس کے باہر رہا کرتے تھے. کوئی شخص آئے سرور کائنات علیہ طیت و ثنا کا پتہ پوچھے آپ کے بارے میں تو یہ بتایا کرتے تھے. اتفاق سے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ایک یہودی آ گیا اور اس یہودی نے کہا یا ثوبان اینا محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کائنات کا نام پاک آئے تو درود پاک فوراً اس میں بالکل تاخیر مت کیجیے, فوراً پڑھیے. کچھ ایسے بڑے بڑے علماء اور فقیہ گزرے ہیں کہ نام پاک آیا تو درود نہیں پڑھے, دنیا سے گئے تو ایمان پر گئے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ اے ثوبان اینا محمد, محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کلمات حدیث کی فدفعہ, اس کو دھکا دیا, گھوسا اسے مارا اس کے کہاں سینے میں. فخرر علی استی کے کلمات ہے تو وہ اپنے پیچھے کے بل گر پڑا. جیسے اس نے کہا کہاں ہے محمد, محمد کہاں ہے, فوراً ایک گھوسا لگایا اور کہا لا تقل اینا محمد بل قل اینا رسول اللہ. یہ مت پوچھ کہ محمد کہاں ہے بلکہ یہ پوچھ کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. آپ ذرا اندازہ کرو, اتنی چیز بھی ادب احترام کا یہ حال تھا, محبت رسول اس قدر ان کے دلوں میں جاگزی تھی. یہی وجہ ہے کہ جس طرف بڑھے تو کامیابیوں کا جھنڈا انہوں نے لہرایا ہے. آج انہی کی خدمات کا یہ ثمرہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے. تو محبت رسول, ادب رسول, احترام رسول ایمان کی کیا ہے؟ جان ہے. اب محبت آپ سمجھیں کسے کہتے ہیں؟ میں اس بار گھر گیا تھا, ابھی آیا تو اس پر میری گفتگو ہو رہی تھی. غالباً صفر المظفر کا مہینہ چل رہا تھا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے محبت رسول پر جتنا زور دیا ہے کہ نہیں, اتنا زور تو نماز پہ نہیں دی ہے, دیگر اور اعمال پر تو نہیں دیے ہیں. محبت رسول پر بہت زور دیا آپ نے. پوری زندگی وہ سمجھاتے رہے لوگوں کو کہ لوگوں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بولیے ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو محبت کو آپ سمجھ لو, ایمان سمجھ گیا, سمجھے آپ, ایمان کی جان بھی سمجھ گیا. اب محبت سمجھیے آپ.
کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرنی ہے، اس میں شبہ نہیں۔ محبت کہتے ہیں دل کے جھکنے کو، المحبت ہوا مینار القلب، محبت دل کے جھکنے کا نام ہے۔ دل جس کی طرف جھک جائے تو گویا اس سے محبت ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ دل جھکتا کب ہے، اس پر تفصیلی گفتگو میں نے نہیں کی تھی، کچھ ایسے نمونے پیش کیے تھے۔ دل جھکتا کب ہے؟ کسی کے اندر حسن و جمال ہوتا تو دل اس کی طرف جھک جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے اندر جود و نمال ہوتا تو دل اس کی طرف جھک جاتا، فضل و کمال ہوتا تو دل اس کی طرف جھک جاتا۔ مختصر کروں تو یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ کمال خوبی آدمی کسی کے اندر دیتا تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز متحقق ہے کہ سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثنا کے اندر جو کمالات و خوبیاں پائی جا رہی ہیں وہ اعلیٰ وجہ العتم، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہوا ہے۔ آپ سے زیادہ خوبیوں کا مالک کوئی نہیں انسانوں میں، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو موٹی بات یہ کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت، وجوہات تو بہت ہے کہ کیوں سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، لیکن ایک موٹی بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم اس لیے کہ دین و دنیا کی ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ بلکہ اور ترقی کر کے گفتگو یہ کروں، اللہ جل شانہ نے کائنات کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی ہیں، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کو بھی رب نے اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں کیا ہے۔ تو جب سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے تو اب کس سے محبت کی جائے گی بتائیے؟ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحابہ کرام کی زندگی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کسی نے بھی کسی بھی موقع پر ذرہ برابر اگر توہین کرنے کی کوشش کی ہے میرے نبی کی شان میں تو اس کو انہوں نے قطعاً برداشت نہیں کیا۔ ایک روایت بہت پہلے میں نے بیان کی تھی، شاید بمرہ میں کہیں پروگرام تھا ادھر چرنی پاڑا کی طرف، صحابہ کرام جلوہ بار تھے، اللہ کے نبی علیہ تحیۃ و ثنا کے ارد گرد ایک یہودی وہ اپنے اونٹنے کے لگام کو پکڑ کر کے آیا، پکڑے ہوئے سے آیا اور آ کر کے پوچھا کہ من فیکم محمد؟ اقول صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ ما فی بطنی ناقتی حاضی، میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ کی نبی ہونے کا امتحان لے رہا تھا، آپ کے نبی ہونے کا امتحان لے رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عربی تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی کا مطلب کیا ہے۔ آج لوگ نماز روزہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو نبی کا مطلب نہیں پتا ہے، نہ رسول کا مطلب پتا ہے ان کو۔ میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو ایک 8 یا 10 سال کے بچے بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا سلامہ ابن سلامہ، علامہ دینوی نے اس کو اپنی کتاب حیات الحیوان میں نقل کیا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور یہودی سے انہوں نے فرمایا، کتنے سال کے تھے؟ 8-10 سال کے، کہا کہ لا تسأل رسول اللہ بل اسألنی، کہا میرے مصطفیٰ سے مت پوچھ کہ تیرے اونٹنے کے پیٹ میں کیا ہے، مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دیتا ہوں تیرے اونٹنے کے پیٹ میں کیا ہے، مجھ سے پوچھ لے بھائی، میرے نبی کا امتحان لے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس بچے نے بتا بھی دیا فی بطنی ناقتی سخلۃ منک نزوت علیہا کے کلمات، کہ تیرے اونٹنے کے پیٹ میں تیری ہی بدکاری کا ایک بچہ پل رہا ہے۔ اور دیکھ لیں آپ، نمونے کے طور پر بات آ گئی ہے تو حضرت علی کرم وجہ الکریم کا زمانے پاک کسی نے کہہ دیا تھا، آج تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، ان تک خبر جب آئی کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کو یہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں، معاذ اللہ، منبر پر جلوہ بار ہو گئے۔ کون؟ باب مدینۃ العلم
اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے نبی پر اعتراض کر رہے ہو، اعتراض کرنے والوں، سلونی عما دون العرش، مجھ سے پوچھ لو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، سلونی ما شئتم۔ عرش دونا کے معنی آگے کی بھی ہوتے ہیں، پیچھے کے بھی ہوتے ہیں۔ عرش الہی کے آگے کی بات ہے یا عرش الہی کے پیچھے کی بات ہے؟ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو، میں بتا دیتا ہوں۔ میرے نبی کے علم پر اعتراض کر رہے ہو۔ تو ایک شخص نے سوال کیا تھا، اس نے سوال کیا یا علی هل رأيت ربک، سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ عرش الہی کے آگے کی بات ہے۔ پوچھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو پوچھنا چاہتے تو مجھ سے پوچھو، عرش الہی کے آگے کی بھی بات ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو اس نے سوال یہ کیا کہ علی یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سوال بڑا پیچیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوال سے پتہ چلا کہ عرش الہی کے آگے کی باتیں کی چنوتی دی تھی انہوں نے کہ عرش الہی کے آگے کی باتیں پوچھ سکتے ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لا اعرف راسی من السجدہ حتی رأیت ربی، کیا فرمایا؟ تا خدا کی قسم میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا ہوں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کامل ایمان والے تھے۔ کیوں؟ سرور کائنات علیہ طیت و اثرا کی محبت کمال درجے کی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے نا کہ سب کچھ چھوڑ کر کے، مکہ میں سب کچھ تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے سب مدینہ چلے گئے، بتائیے۔ اور جب بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اپنے بھائی بھتیجے باپ یہی لوگ آئے تھے، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہوا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے تو کہہ دیا تھا کہ لو احدبت لی لم انصرف عنک، اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ میں تیرے تلوار کے نیچے تو آیا تھا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن لو احدبت لی لم انصرف عنک، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا، میرے نشانے پہ آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا میں۔ تو یہ جو محبت رسول کا جو چراغ مومن کے دلوں میں جس طرح جلنا چاہیے اس طرح نہیں جل رہا۔ اگر یہ چراغ روشن و فیروزہ ہوتا تو یقیناً ہم نماز بھی نہیں چھوڑتے، دیگر احکام شرع جو ہے اس کی بھی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے، دوسری جانب جو دین کے دشمن ہیں ان سے بھی ہم ربط و ضبط نہیں رکھتے جی۔ اور ہمیشہ یہ مہینے میں نہیں، روزانہ نبی کریم علیہ تیت و ثنا کی مجلس پاک منعقد ہوتی، نبی کی تعریف و توصیف روزانہ ہوتی، اگر محبت کمال درجے کی ہوتی ہمارے اندر تو، کیونکہ تقاضا ہے محبت کا، بھائی تقاضا ہے محبت کا۔ تقاضا یہ ہے کیا؟ یہ خود سرور کائنات نے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے جی۔ اور یہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حبک صیب و یسم، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے عیب دیکھنے سے تمہاری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اس کے عیوب سننے سے تمہارے کان بہرے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اندر عیب نہیں دیکھتا، نہ اس کے عیب سنتا ہے۔ اور ہمارا محبوب تو ایسا محبوب ہے جس کے اندر عیب ہے ہی نہیں۔ بولیے ہے عیب؟ ارے عیب نہیں ہے۔ اور اس لیے نام بھی ایسا رکھا گیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ نبی کے اندر عیب نہیں۔ کیا رکھا گیا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے محمد کا؟ محمد کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد و مرۃ بعد مرہ۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور بار بار اسی کی تعریف کی جاتی ہے جس کے اندر عیب نہ ہو، جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے وہ خود تمام عیوب سے، نقائص سے، معذوریوں سے، کمزوریوں سے پاک ہے، منزہ ہے، اپنے مصطفیٰ کو بھی تمام عیوب سے منزہ اور پاک بنایا ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں حضرت حسان نے تو یہی پڑھ دیا تھا، نبی کو مخاطب کر کے پڑھا تھا کہ یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے منزہ مبرہ پیدا کیے گئے ہیں۔
कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, मुस्तफ़ा आप ऐसे पैदा किए गए हैं जैसे कि आप चाहते थे। नबी की बारगाह में मेरे नबी ने सनदो सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ अल्लाह जल्ला वजहुल करीम तमाम अयूब से, नकाइस से, माजूरियों से, मजबूरियों से पाक है और उसने मुझे भी तमाम अयूब से पाक बनाया। तब आला हजरत तक बात पहुंची थी तो इमाम अहमद रजा बोले थे कि सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील था झूले से बा कहूँ तुझे, फिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद कह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ अरबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ अरबे तनाही से बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और कहने की सब कुछ उनके सना खा के खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खल्क का बंदा खल्क का आका कहूँ का हिंदुस्तान असल के आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए अहले सुन्नत। अब बताइए है कि नहीं? ऐसा महबूब है जो तमाम अयूब से, नकाइस से पाक है। जब आम महबूब की बात है जिसके अंदर अयूब हो तो मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के अंदर ऐब नहीं देखता, नाइब सुनता है। और ये कितने बड़े बदबख्त हैं, है ना, जिस महबूब के अंदर ऐब ही नहीं है उसके अंदर ऐब निकाल रहे। भूलिए आप, तो असल में इस सिलसिला उधर से चला था, ये कोई नया सिलसिला नहीं है, सरवरे कायनात ने आगाह फरमा दिया था जी। और यहीं से इसको भी आप समझ सकते हैं कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वो किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। आप जरा अंदाजा करें, सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई है। कितने? सीरत मुताला करें आप, सीरत की किताबें पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। सन 6 हिजरी में हुदैबिया के मौके पर क्या हुआ था? भाई उमरा करने जा रहे थे, 1400 सहाबा, फिर और भी मिले तो हो गए 1500, है ना। और मक्का मुकर्रमा से पहले फेमजल हो गए थे। खबर ये मिली थी कि भाई मक्का के जो कुफार है मक्का, कुरैश मक्का, वो बिल्कुल हाथ लगाए बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो जंग करेंगे। तो आपने सैयदना हज़रत उस्मान गनी को भेजा था कि जाके अहले मक्का से कह देना कि इन्ना जिइना मुतमिरीन, कि हम उमरा करने की गर्ज से आ रहे हैं, मा जिइना लिक़िताल अहद मिनकुम, हम किसी से जंग करने। खैर वो चले गए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ था? बार बार कासिद आए, उसी में उर्वा बिन मसूद सकफी भी आए। कुफार मक्का ने भेजा, जाओ देखो कि मोहम्मद के चाहने वाले मोहम्मद के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, अक़ूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो उर्वा बिन मसूद सकफी बाद में इस्लाम लाए, उस वक्त बूढ़े भी थे वो। तो उन्होंने देखा था, क्या देखा था? जो देखा था जा करके कुफार मक्का को उन्होंने बताया था। सही बुखारी मुस्लिम में रिवायत है ये। कहा कि लगत वफ़द्दु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसरी व किस्रा व नज्जाशी, कहा बहुत सारे बादशाहों के दरबार में मैं वफ़द लेकर गया हूँ, नुमाइंदा की हैसियत से गया हूँ। ईरान भी गया, शाम भी गया, कैसर व किस्रा भी गया, हबशा भी गया नज्जाशी के यहाँ। लेकिन मा रायतु मलिकन युअज़्ज़िमु असहाबु कमा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदन। कहा किसी भी बादशाह के दरबारियों को, है ना, उस बादशाह की ऐसी ताज़ीम करते नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले उनकी ताज़ीम करते हैं। कहा था जिस तरह नबी के चाहने वाले उनकी ताज़ीम करते। उन लोगों ने पूछा कायरत से, क्या तुमने देख लिया? क्योंकि उस वक्त कैसर और किस्रा का नाम बहुत ही सुपर पावर उस वक्त थे वो लोग। कहा क्या देखा भाई तुमने वहाँ की? तू शाम में भी नहीं देखा, ईरान में भी नहीं देखा, वहाँ क्या देख लिया? कहा मैंने ये देखा है, वल्लाहि मा तरखमा रसूलुल्लाहि लुखामा इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुल मिनहुम। ता खुदा की कसम, अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अपने लुआब को निकालते हैं या नाक के पानी को निकालते हैं तो वो किसी न किसी सहाबी के हाथ ही पर गिरता है, जमीन पर नहीं गिरने पाता है। और वो सहाबे रसूल नबी के उस लुआब को या नाक के पानी को, लुखामा दोनों माने में कह सकते हैं आप, लुखाना नाक का पानी या लुआब, थूके मुबारक, ता जमीन पे नहीं गिरने पड़ता है बल्कि किसी ना किसी सहाबी के हाथ में गिरता है। वो साहब रसूल उसको अपने चेहरे पर, अपने पूरे जिस्म पर मल लिया करते हैं।
اور لمبی روایت ہے، کہا کہ اگر وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ قتال کے قریب ہو جاتے ہیں، لڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم کو پانی چاہیے، ہم کو پانی چاہیے. اور کہا وَإِنْ أَمَرَهُمْ، اور اگر اللہ کے رسول ان کو کسی چیز کا حکم دیتے کہ ابتدعوا امرا، تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں صحابہ. یہ جا کر بتایا تھا، کہا کہ جب ایسے صحابہ ہیں جب تھوک زمین پر نہیں گرنا گوارا کرتے ہیں وہ، تو مصطفیٰ کا خون گرے گا تو کیسے گوارا کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ وہ عمرہ کرنے ہی کے غرض سے آ رہے ہیں، یہ قتال کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ہم نے قربانی کے جانور بھی دیکھے ہیں، احرام بھی ہم نے دیکھے ہیں، الغرض یہ کہ ان لوگوں نے کہا نہیں اس سال نہیں عمرہ کر سکتے. بات یہ چل رہی تھی. اب ذرا آپ اندازہ کرو، تو محبت رسول کمال درجے کی ان کے اندر تھی. جب کمال درجے کی محبت ہوگی تب یہ چیز پائی جائے گی. کوئی دکھا دے اپنے باپ کے تھوک کو جسم پر، چہرے پر رگڑ کر کے، ناک کا پانی، باپ کے ناک کا پانی، اور لوگوں کو چھوڑیے. چلو ٹھیک ہے، کوئی صاحب اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں تو ان کے ناک کا پانی دیکھا ہوگا آپ نے چہرے پر رگڑتے ہوئے، بولیے. لیکن صحابہ تو کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت رسول بالکل کمال درجے کی محبت تھی ان کے اندر. جی کمال درجے کی محبت تھی. اسی محبت کی بنیاد پر وہ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں جی وہ کامل ایمان، وہ مومن تھے. اس لیے جب بھی کبھی پریشانی ان پر نازل ہوئی ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم کی مدد آئی ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے ان پر کرم فرمایا، ان کو کامیابی ملی ہے، پریشانیوں سے وہ نجات پائے ہیں. آج بھی ضرورت ہے اسی محبت کی، بڑی کمی ہو گئی ہے اس محبت کی. تقاضائے محبت کیا ہے؟ اسی تقاضے میں سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء کے جو دوست ہیں ان سے دوستی کرو آپ، اور میرے مصطفیٰ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھو. جی اور اگر یہاں کمی ہے تو اس کا مطلب کہ محبت میں کمی ہے کہ نہیں؟ تقاضا ہے بھائی. ہم کہہ لیں، دعویٰ ہم کر لیں ہم اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر والد صاحب کو بالفرض کسی نے 10 جوتا مار دیا ہو والد صاحب کو، اور وہ 10 جوتا مارنے والے سے جا کر کے اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے، بولیے والد صاحب کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ کام اس بات کی دلیل ہے کیا کہ والد کی محبت کامل طریقے سے بیٹے کے دل میں نہیں ہے، ورنہ والد کے دشمن کو وہ سائڈ میں کر دیتا، دشمن کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو جاتی، خون اتر آتا اس کی آنکھوں میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کیا کہ آپ کے سارے احکام و فرمودات پر ایمان والا عمل کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جتنے دشمن ہیں ان دشمنوں سے دشمنی رکھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی وواہ کچھ نہیں. اور جو نبی کریم کے جو دوست ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، جو اللہ والے ہیں ان سے محبت کریں آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی آج بڑا مسئلہ ہے، لوگ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے، دیگر احکام شرع کر دیے، اور اللہ اور رسول کو دشمنوں سے مل بھی رہے. تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ رسول کریم سے محبت کا جو تقاضا اس تقاضے کو نہیں پورا کرنے میں. اور چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، فرائض نہیں، نوافل کی بھی گٹریاں ہوں 1000، کل میدان معاشر کے دن پوچھا جائے گا وہاں، جی آپ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حج بھی، زکات سب کچھ دیے ہوئے ہیں، پوچھا جائے گا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو یہ فرائض ہیں. گٹھڑی سمجھتے ہیں نا، زیادتی بتانے کے لیے بول رہا ہوں کہ فرائض کی گٹھڑی ہے یہ. اس کے علاوہ اتنے نوافل بھی پڑھے ہیں، اتنے تہجد پڑھے، قرآن کی اتنی تلاوت کی ہے، مگر سوال ہوگا دو، یہ سب کچھ دیکھا میں نے، تو نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکات دیے، صدقات و خیرات کیے، بہت سارے عمل کیے، لیکن یہ بتا حل وعلیت لی ولیا اور عادیت لی عدوا، کیا تو میرے دشمنوں سے دشمنی کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ میرے دوستوں سے دوستی کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ یہ سوال ہوگا. اس لیے اپنے معاملات کو ہر آدمی یہاں صحیح کر لے. جی یہی تو وجہ تھی نا کہ اللہ و رسول سے جو محبت کرتے تھے صحابہ، اللہ و رسول کے محبوبین سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے. جی اور ان کو بھی نمازوں پر، روزوں پر ان کو ناز نہیں تھا.
अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पर वो नाज करते थे, अल्लाह और रसूल के जो महबूबीन थे उनकी मोहब्बत पर वो नाज करते थे। आज तक की पूरी तारीख उठा के देखेंगे तो ईमान वालों का यही हाल है। समझ रहे हैं आप? एक मिसाल दे दूं, बड़ी मशहूर हदीस है जी, बुखारी में बाबो मना के अबू बकर 521 से 22 सफ़े पर हदीस है। सैयदना उमर अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत में जो हदीस आई है, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में हदीस, तो उसमें आपने सुनी होगी हदीस, क्या कि एक साहब आए, कहा या रसूल अल्लाह मता साअत, क़यामत कब आएगी, है ना, पूछा था ना क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कहा कि भाई मा आदत लहा, क़यामत के बारे में पूछने का, बताओ क़यामत के लिए क्या तैयारियां किया तुमने, है ना। तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह ला मुसल्ली सलातन कसीरा वला मकुन सबन कसीरा, ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी, ज़्यादा रोज़े नहीं रखे, बस इतनी सी बात है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता। हालांकि सहाबी हैं, नमाजें इतनी पढ़ते थे कि कुरान करीम इनकी नमाजों की गवाही दे रहा है, मगर नमाजों पर नाज नहीं करते थे ये, जैसे आज कुछ लोग नाज करते हैं, रोज़ों पर नाज नहीं करते थे। कुरान में सहाबे किराम कितनी नमाज पढ़ते थे, कुरान जब जिक्र करे वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह जल्ला मजदूल करीम ने क्या फरमाया, पहले अल्लाह के रसूल का जिक्र किया, कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अल्लाह के रसूल हैं, और कहा जो उनके साथी हैं उनकी खूबियां अल्लाह ने बयान फरमाई, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े ही नरम दिल हैं, बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना। रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार फरमाया, और काफिरों पर सख्त हैं वो, जिस तरह शेर बकरी पर सख्त होता है या भेड़िया बकरी पर सख्त होता है। उसके बाद उनकी नमाजों का भी जिक्र किया। यहां भी देख लें आप, अल्लाह और रसूल के जो महबूबीन हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, मेहरबानी के साथ पेश आते हैं, उसका भी जिक्र किया। अल्लाह और रसूल के जो दुश्मन है कुफार फरमाया उन पर सख्त है, वो पिलपिले नहीं थे वो। फिर फरमाया उनकी नमाजों का जिक्र किया, तराहुम मुस्तफ़ा आप देखेंगे उनको रुकअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि सजदे की हालत में रहते हैं, वो रुकू की हालत में रहते हैं, और सजदे रुकू की हालत में होकर अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी को तलाश करते हैं। तो गोया कि सहाबा के नमाजों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया कुरान में। बोलिए, इतनी नमाजों के बावजूद वो अपनी नमाजों पर रोज़े पर नाज नहीं करते थे, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पर नाज करते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया था, इस मौके पर फरमाया था, अंता मा मन अहबब्ता, कि तुम कह रहे हो कि ज्यादा नमाजें तुमने नहीं पढ़ी, ज्यादा रोजे तुमने नहीं रखे, ज्यादा अमाल खैर तुमने नहीं किए, तुम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हो तो सुन लो, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसी के साथ रहोगे। क्या फरमाया, तुम जिससे मोहब्बत करते हो। तो उसके बाद हज़रत अनस इब्न मालिक का बयान है, कहा कि जो है हम जमाते सहाबा तो किसी चीज से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि मुस्तफ़ा के इस सेंटेंस ने, इस जुमले ने खुश किया है, जितना मुस्तफ़ा के इस फरमान ने खुश किया। तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहेगा। तो कहा जब कानून मेरे नबी ने ये बना दिया है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ रहेगा, तो अब मेरा अकीदा ये है। कौन कहते हैं? हज़रत अनस इब्न मालिक साहब रसूल। अब आप अपना भी अकीदा बना लीजिए। उन्होंने कहा जब कानून ये है, दस्तूर ये है, डिसिप्लिन ये है, निजाम ये है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ रहेगा, तो अब मैं कहता हूँ कि इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, उसके रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर उमर से भी मोहब्बत करता हूँ, वारजू अन अकूना मअहुम, और मुझे उम्मीद है उनसे मोहब्बत करने की बुनियाद पर उन्हीं के साथ रहूंगा। व इन लम आमल बिमिस्ली अमालिहिम, अगरचे हमारे अमाल उनके अमलों की तरह नहीं है। क्या फरमाया? तो अबू बकर उमर का इजाफा किया। क्यों? क्योंकि साहबे किराम में साहबी रसूल हैं, दो का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह और रसूल के बाद फिर सालेहीन का जिक्र हो गया। अल्लाह और रसूल के बाद सालेहीन का जिक्र हुआ। इसका मतलब क्या समझे आप? कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो, और जो सालेहीन हैं, नेक लोग हैं, अल्लाह और रसूल के जो महबूबीन हैं, उनसे भी आप मोहब्बत करो।
اور امید رکھو کہ ان کی محبت کی بنیاد پر اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ان کے ساتھ کر دے گا. تو ہم اللہ والوں کو ایسے نہیں یاد کرتے ہیں, یہ رمز ہے جی, اس بنیاد پر ہم یاد کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے, آپ ذرا دیکھیے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو کیا ہوا, حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم وغیرہ کا بڑا ذکر کرتے تھے اہل بیت پاک کا, ہے نا, سزائیں بھی ملی ان کو. ہاتھ میں ہتکڑی, پاؤں میں بیڑیا ڈال دیا گیا کہ کیوں بار بار تم حسنین کریمین کا نام لیتے ہو, علی کا نام لیتے ہو, فاطمہ کا نام لیتے ہو. حکومت کچھ ایسی تھی, پابندی لگی تھی, بھائی ہمارا نام لو, ان کا نام کیوں لیتے ہو, لیکن بار بار لیتے تھے وہ. بڑی تکلیفیں دی گئی, اور جب تکلیف وقت تعظیم امام سیدہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ, تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ چھوڑ دیجئے نا ذکر ان کا, کیوں پریشانی اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ان کا ذکر ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا کیوں؟ تو کہا آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطاء بید الیمین صحیفتی. کہا میرے مصطفیٰ کی جو آل ہے اسی کے صدقے میں تو ہمیں نجات ملے گی, وہی تو ہمارے وسیلہ ہیں. کہا آل النبی ذریعتی, میرے مصطفیٰ کی جو آل ہے وہی تو میرے نجات کا ذریعہ ہے, وہی لوگ تو اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلہ ہے. ارجو بہم عطاء بید الیمین صحیفتی, اور ان کی محبت کی بنیاد پر مجھے یہ امید ہے کل میدان محشر کے دن اللہ جل مجدہ الکریم میرے نام اعمال کو دے گا تو میرے داہنے ہاتھ میں دے گا. تو محبت رسول کا تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کیا کہ اللہ اور رسول کے دوستوں سے آپ دوستی کریں, دشمنوں سے دشمنی کریں. آپ محبت آپ کی کامل ہوگی, جب محبت کامل ہوگی تو ایمان کامل ہوگا, اور جب کامل مومن بن جائیں گے پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب کے زمانے میں جو کچھ ملکوں میں مسلمان مارے گئے ہے نا, تو دکانوں پر یہاں وہاں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کیا کہتے تھے لوگ, اتنے مسلمان مارے گئے, اتنے مسلمان مارے گئے. تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا اس موقع پر کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. کی ہنگامہ تو یہ ہے, لوگ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان تو دنیا سے تو ختم ہو رہے ہیں, اتنے لوگ مارے گئے, اتنے مارے گئے. کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, ہم یہ کہتے ہیں کہاں تھے مسلمان موجود. کہا یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. شکل میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہے وہ نہیں مارا جاتا. اللہ کا اعلان ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین, ایمان والوں کی مدد کی ذمہ داری ہماری ہے. حقیقی مومن بن جاؤ, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ محبت رسول کو آپ کو کامل کرنا پڑے گا. جو محبت کا چراغ اس کی روشنی کم اگر ہو گئی ہے تو اس کو آپ جو چنگاری بنی ہے اس کو شعلہ جوالا بناؤ, اس روشنی کو بڑھاؤ. آپ روشنی جب بڑھ جائے گی خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں مٹا سکتی. اعلیٰ حضرت نے ویسے زور دیا تھا, ارے محبت رسول تو ایسی چیز ہے جی کہ محبت رسول سینے میں ہے تو جہنم بھی کہے گی کہ جزیا مومن جلدی سے گزر جا, ورنہ تیرے شعلے میرے شعلوں پہ بجھا دیں گے. بولیے محبت رسول ایسی چیز ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, ہے کہ نہیں حدیث میں جزیا مومن گزر جائے یہاں سے. تو اس لیے آپ جائزہ لیجئے, اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے, اپنا جائزہ لیجئے, محاسبہ کیجئے آپ اپنا کہ 24 گھنٹے میں آپ کتنی نیکیاں کر رہے ہیں, کتنے گناہ کر رہے ہیں. اگر ایک گناہ جیسے آپ کیے تقاضۂ بشری, کوئی کوتاہی کمی سے ایک گناہ ہو گیا, فوراً میرے نبی کا حکم, ابھی جمعے میں نے خطاب کیا اس پر جی, جیسے گناہ اگر سرزد ہو گیا فوراً نیکی کیجئے آپ تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے, گناہ ختم ہو جائے. اللہ کے رسول نے حکم دیا یہ
کہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، کہ ہر برائی کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے. کیونکہ اللہ کا دیدار اسی وقت ہوگا کب؟ جب آپ کا قلب برائیوں سے پاک و صاف ہوگا، گناہوں سے پاک و صاف ہوگا. یہ اللہ کا اعلان ہے، وَلَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہے کہ نہیں؟ جہنم سے نجات اسی وقت ملے گی کب؟ جب قلب جو ہے، دل جو ہے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو، تب جہنم سے نجات ملے گی، تب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. صحابہ جو تھے ان کے قلب گناہوں سے کیا تھے؟ بالکل پاک و صاف تھے، آئینے کے ذریعے صاف و شفاف. بڑے افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے میرے نبی پر حملے ہوئے. قریب 300 سال سے پروپیگنڈا کیا گیا. اور پروپیگنڈا ایک زبردست ہتھیار ہے کسی کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کے لیے. بولیے ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ کے محلے کے حاجی صاحب ہو، حاجی صاحب لوگ بڑی تعریف کرتے ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان کے خلاف صرف 15 دن کچھ نوجوان یہاں ہوٹل پہ ان سے جا کر کہے ارے حاجی صاحب بڑے گڑبڑ آدمی ایسے ہیں ویسے ہیں فلانے، ہے نا. صرف 15 دن پروپیگنڈا ہو جائے تو کہیں گے یار لگتا ہے کہ حاجی صاحب کے اندر کچھ کمی ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ والوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا وہ قریب 350 سال سے کم و بیش پروپیگنڈا ہوا. نبی کو یہ پتہ نہیں، نبی کو وہ پتہ نہیں، تو ایسے تو ویسے. مدرسے قائم کیے گئے، مولوی پیدا کیے گئے، مسجدیں بنائی گئی اسی لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جماعتیں، تنظیمیں، سنگٹھنیں بنائی گئی اسی لیے. اتنے پروپیگنڈا ہونے کے باوجود کچھ لوگ تو جال میں پھنسیں گے نا بھائی. بولیے، کچھ لوگ تو پھنسیں گے نا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے بہت بڑا کام کیا. ان کا حق نہیں ہم ادا کر سکتے ہیں. آج بھی یہ ڈاکو موجود ہیں، کل بھی موجود تھے، اور اعلیٰ حضرت سب کو جگاتے تھے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور فرماتے ہیں ایسے ویسے چور نہیں ہے، بہت ہی ایکسپیرینس ہے ان کو، مہارت حاصل ہے ان کو چوری کرنے میں. یہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یہاں وہ چور بلا کے ہیں، اتنے خطرناک چور ہے، آپ کے ایمان کو چرا کے لے کے چلے جائیں گے وہ. سمجھ رہے آپ؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بکواس کر رہے تھے بادا بیکار، کیا کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. اب جب معاذ اللہ مر کر کہا مر کر مٹی میں مل گئے تو وہ آپ کی باتیں بھی نہیں سن سکتے، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے. طرح طرح کے بکواس ہو رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت اس وقت قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے تھے کہ واللہ وہ سن لیں گے. کیا کہا تھا؟ کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد میں پہنچیں گے. اتنا ہو تو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اور فرمایا تھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. الغرض یہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی کہ کان حقا علینا نصر المومنین، اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنے کی، ہے نا. اب حقیقی معنوں میں لوگ ایمان والے بن جائیں، اللہ جل مجدہ الکریم کی مدد آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک چیز اور سن لیں آپ، آج جو لوگ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اسلامی لباس پہن کر، داڑھی رکھ کر، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، ایسا نہیں ہے. جو ان کے عقائد ہیں بنیادی طور پر، ایسے عقائد کے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں نہیں تھے.
اس وقت بھی تھے. اللہ کے رسول علیہ تیت و ثنا نے پیشین گوئی فرمائی تھی. آپ نے خبر دے دیا تھا اور خبر دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو بحدیث، کہ میری باتوں کو میری امتیوں تک پہنچا دو اگرچہ میری ایک ہی بات کیوں نہ ہو. اس زمانے میں بھی. اور ہم سے یہ بھی اندازہ کر لیں گے آپ جو گفتگو میں نے چھیڑی تھی کہ صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ ان کی محبت قابل محبت تھی. اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں آپ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، بڑی اہم حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، گفتگو اب ختم کرنے والا. وہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اللہ کے نبی علیہ تیت و ثنا نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا. کیا؟ یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا. تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یمن سے جو ہے انہوں نے سونا بھیجا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، مدینۃ الرسول. بخاری مسلم کی روایت ہے، کلمات حدیث ہے کہ بعث علی بن ابی طالب من الیمن الی رسول اللہ بذهبۃ عظیم مقروض لم تحصل من ترابها. سونے کا مکمل کام تھا، یعنی اس میں مٹی بھی لگی ہوئی تھی، مٹی بھی جاڑی نہیں گئی تھی، پورا سونا بھیج دیا مدینۃ الرسول. اللہ کے نبی علیہ تیت و ثنا نے کیا کیا؟ اس کو 4 قبیلوں میں تقسیم کر دیا. فقسمها بین 4 نفر، عینیۃ بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل رابع. یہ 4 قبیلوں کے سردار تھے. 4 قبیلوں میں سونا تقسیم کر دیا. قبیلے کے سرداروں کو چاروں کو بلایا، کہا کہ بھائی تم اپنے قبیلوں میں یہ سونا تقسیم کر دو. اب کچھ لوگوں کو سونا نہیں ملا. دو قبیلے کے سردار باقی رہے، علقمہ ابن علاسہ، عامر بن طفیل. ان کو اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا سونا. تینی دونوں جو قبیلے کا سردار تھے، انہی 2 قبیلوں میں سے ایک شخص نے کہہ دیا، کہا نحن احق بہذا من ہؤلاء، نحن احق بہذا من ہؤلاء، کہا اس سونے کے زیادہ حقدار ہم لوگ تھے ان لوگوں کے مقابلے میں. کہا ان سے زیادہ اس سونے کے حقدار ہم لوگ تھے. اللہ کے رسول علیہ تیت و ثنا کے بارے میں گویا کہ کیا کہا اس نے کہ اللہ کے رسول نے حقدار جو تھے ان کو حق نہیں دیا، گویا کہ انہوں نے ناانصافی کی ہے معاذ اللہ. یہ کلمات اس نے کہے کہ اس سونے کے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کے مقابلے میں. سرور کائنات علیہ تیت و ثنا کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ الا تعملون وانا امین من فی السماء ویاتینی خبر السماء صباحا ومساء، کہ لوگوں کیا تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں میں اس کا امین ہوں، صبح و شام میرے پاس وہی آتی ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے؟ اتنا فرمایا تو فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقام رجل کے کلمات ہیں، قام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا محمد اتق اللہ، تقول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد خدا سے ڈرو. کیا کہہ رہے ہو آپ کہ آپ نے ناانصافی نہیں کی ہے؟ ذرا تیور دیکھو اس کا. ایک تو نبی کا نام پاک لے رہا ہے، اسے عام آدمی سمجھ رہا ہے، جب یہ قرآن نے پابندی لگا دی تھی ہے نا، یا محمد کہا، اس کے بعد کہا کہ اتق اللہ خدا سے. کس سے کہہ رہا ہے؟ کائنات کی جان سے، انبیاء و مرسلین کے جو سردار ہیں ان سے کہہ رہا خدا سے ڈرو. قربان جائیے راوی حدیث پر انہوں نے علامت بھی بتا دی کہ وہ کیسا آدمی تھا جو کھڑا ہوا تھا جس نے کہا تھا خدا سے ڈرو. فرمایا غائر العینین، اس کی دونوں آنکھیں دبی ہوئی، مشرف الوجنتین، اس کے رخسار ابھرے ہوئے تھے، ناحز الجبہہ، فرمایا اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، کف اللحیہ، داڑھی بھی گھنی تھی اس کی، محلوق الراس، سر مڈا ہوا تھا اس کا، مشمر الازار، اور اس کا پاجامہ اٹنگا تھا. کیا تھا؟ آنکھیں دبی ہوئی تھی، رخسار ابھرے ہوئے تھے، پیشانی
बुलंद थी उसकी, सर मुड़ा हुआ था, दाढ़ी भी घनी थी और मुशम्मिल हजार, पायजामा उटंगा था। तो ये उटंग पायजामे वाला। अच्छा ये बताइए आप, सर भी मुड़ाते थे लोग, मैं भी, मेरी आदत है, मैं सर मुड़ाता ही मुड़ाता हूँ, बाल छोटे नहीं करवाता, सर मुड़ाता हूँ। उसकी फजीलत है, उसकी फजीलत है। तो वो भी उस फजीलत को लगता है समझ रहा था, इसलिए सर मुड़ाए हुए था, समझ रहे हैं आप। तो ये उटंग पायजामे वाला, इसने कहा या मोहम्मद, कहा कि इत्तकिल्लाह या मोहम्मद, है मोहम्मद थोड़ा से डरो। आका करीम ने इरशाद फरमाया अवलस्तु अहक्का अल अर्ज़ अन अत्तकिल्लाह, रूए जमीन पर मुझसे ज्यादा रब से डरने वाला कौन है नादान? वइलक जहन्नमी हो, तेरे लिए बर्बादी हो। अब बताइए, सहाबे किराम मौजूद हैं, उसमें हजरत खालिद बिन वलीद का जिक्र है, वो भी मौजूद है, जिनको मेरे आका ने फरमाया कि खालिद इब्न वलीद सैफुम मिन सुयफिल्लाह, अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार का नाम खालिद इब्न वलीद है। जो सहाबा वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, थूक नहीं गिरने देते, लुआबे पाक जमीन पर, इतनी बड़ी गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे? आगे करीम ने फरमाया कि वही लग, तेरे लिए हलाकत हो, बर्बादी हो तेरे लिए। ये जमीन में मुझसे ज्यादा रब से डरने वाला नादान कौन है, ऐसी बातें कर रहा है। हजरत खालिद इब्न वलीद मजलिस में मौजूद थे, तलवार उठा ली उन्होंने, कहा कि या रसूल अल्लाह अला अज़रिबु उनक़ा, क्या इसकी गर्दन ना मार दूं, इस गुस्ताख की गर्दन ना मार दूं? आका करीम ने इशारा में लअल्लहु अन यकीन युसल्ली, कहा नहीं नहीं गर्दन मत मारो, ये तो नमाजी लग रहा है। क्या लग रहा है? नमाजी लग रहा है। फौरन हजरत खालिद इब्न वलीद ने इरशाद अर्ज किया नबी की बारगाह में, कहा कि या रसूल अल्लाह कम मिन मुसल्लिन यक़ूलु बिलिसानी मा लैसा फी क़ल्बी, बहुत नमाजी है कि अपनी ज़बान से ऐसी बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं होती है। या रसूल अल्लाह मतलब ये हुआ कि इसकी नमाज मत देखिए, ये मुनाफिक है, इसकी नमाज मत देखिए, इजाजत दे दीजिए, मैं मार देता हूँ इसको। इधर बात हो रही थी, उधर देखा कि ये उठ गए, अब तो मारा जाऊंगा, मजलिस से निकल के चला गया। थोड़ी देर दूर पहुंचा था, आका करीम ने इरशाद फरमाया इन्नहु मिन ज़ीज़ी हाज़ा कौमुन यदरुन अल किताब रुतबा ला युजाविज़ु हनाजरहुम, सुनो मेरे सहाबा, इससे एक ऐसी कौम पैदा होगी, फरमाया था इन्नहु मिन ज़ीज़ी, इससे एक ऐसी कौम पैदा होगी जो कुरान को बहुत ही खुशहाली से पढ़ेगी, बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा कुरान पढ़ रही कौम, लेकिन कुरान का पढ़ना इनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, समझ रहे हैं? और फरमाया यक़ूलून मिन क़ौलि खैरिल बरिय्यह, ये लोग हदीस भी पढ़ेंगे। क्या फरमाया? हदीस भी पढ़ेंगे। और फरमाया कि नमाजें तो इतनी पढ़ेंगे, युहक्किरु अहदुकुम सलातहु मअ सलातिही व सियामहु मअ सियामी, फरमाया कि इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि सहाबा को नबी ने मुखातब करके फरमाया कि तुम में से हर एक इनकी नमाजों के मुकाबले में अपनी नमाजों को कम समझेगा, इनके रोज़ों के मुकाबले में अपने रोज़ों को कम समझेगा। इतनी नमाजें पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, कुरान का पढ़ना हलक से नीचे नहीं उतरेगा, हदीस भी पढ़ेंगे, यानी मतलब ये सारे दीन के अहकाम पर ये चलेंगे। लेकिन यबरकून मिन अद्दीन कमा यबरकु सहम मिन अर्रमिया, ये लोग दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाया करता है या तीर शिकार से निकल जाया करता है। कहा ये लोग दीन में नहीं रहेंगे। तो इतने खालिद इब्न वलीद ने अर्ज किया नबी की बारगाह में कि वल्लाहि लइन अदरक्तुहुम लअक़तुलन्नहुम क़त्ल समूद, कि खुदा की कसम अगर मैं इन लोगों को पा गया, लइन अदरक्तुहुम, अगर मैं इन लोगों को पा गया तो जरूर जरूर इनको कत्ल कर दूंगा कौम समूद के कत्ल की तरह, इन उटंग पाजामे वालों को। हाँ समझ रहे आप, घड़ी घनी दाढ़ी वाले, ये नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हदीस पढ़ने वाले, दीन पर ये चलने वाले, उसके साथ साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले, नबी करीम अलैहि क्यों दीन से निकल जाएंगे? क्यों मेरे मुस्तफा अलैहि तय्यतु वसला के गुस्ताख होंगे ये, और नबी की बेअदबी गुस्ताखी कुफ्र है ये। चाहे जितनी कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, सारे जो है दिन के सारे अहकाम पर अमल करे,
لیکن اگر ادنا گستاخی کرے گا دین سے نکل جائے گا وہ. لوگوں نے ایمان کو ایمان سمجھا کہ کوئی ایسا درخت ہے, ایسے کیسے بہت موٹا درخت ہے بھائی, ایسے کیسے ختم ہوگا ایمان, کوئی درخت ہے ایمان. جب اللہ کے نبی علیہ تیت و ثنا کی ابتدا میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے, بولیے, اور نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں, نشہدو انک رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اس طرح تاکید کے ساتھ کہتے تھے. یہ منافقین اسلام میں رہے وہ, بولیے, ادنا گستاخی کی تو قرآن کا فتویٰ نازل ہو گیا کہ اسلام میں نہیں ہے یہ. جی صرف اتنی بات کہہ دی تھی, کیا وما یدریہ بالغیب, ان کو غیب کیا پتا. اور آج یہ وہابی دیوبندی یہ نابکار کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اسماعیل دہلوی بار بار کتابوں میں لکھ کے چلا گیا کہ نبی کو غیب کی کیا خبر, معاذ اللہ. یہاں تک لکھ کے چلا گیا کہ ان کو اپنے خاتمے کا بھی علم نہیں, معاذ اللہ. یہ صرف علم کے تعلق سے, میرے نبی کے علم کے تعلق سے اتنے بکواسات کیے گئے. اشر فیلی بیوقوف وہ نادان کہہ کے چلا گیا نبی کے علم کے تعلق سے کہ نبی کا علم پاک جانوروں کے علم کی طرح ہے, پاگلوں کے علم کی طرح ہے, ہرو کھرو ڈتو کھرو کی طرح. کہا اس نے کہ نہیں کہا, معاذ اللہ. کہ میرے آقا علیہ تیت و ثنا کے زمانے میں جس نے میرے نبی کے علم پر حملہ کیا تھا وہ صرف اتنا کہا تھا کہ انہیں غیب کی کیا خبر, اور آج تو اتنا زیادہ بکواس کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا, تو ان کا حکم آدمی جان لے جو صرف اتنا کہا ہو انہیں غیب کی کیا خبر. سورہ توبہ آپ مطالعہ کریں گے, تلاوت کیجیے آپ, تو دیکھیے اس پہ آیت موجود ہے. تفسیر در منصور میں اس کی شان نزول ہے اس آیت کی. سرور کائنات ایک غزوے میں تھے, ایک صاحب رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے, کہا یا رسول اللہ میری اتنی گم ہو گئی ہے, نہیں مل رہی. سرکار یہی تشریف فرما تھے, اور فرمایا کہ تیری اونٹنی فلاں وادی میں چلا جا, ہے نا, وہاں ایک درخت کی ٹہنی سے اس کی نکیل پھنس گئی ہے, وہاں تیری اونٹنی مل جائے گی. وہ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا. تو ایک منافق نے اتنا صرف کہہ دیا کہ زعم محمد, کیا کہا, اقول صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ محمد تو کہہ رہے ہیں کہ ان ناقۃ فلان فی وادٍ کذا وما یدری بالغیب, کہ محمد تو کہہ رہے کہ فلاں کی اونٹنی فلاں وادی میں, انہیں غیب کی کیا خبر. اتنی بات کہی تھی, صرف اتنی بات کہی تھی, کیا انہیں غیب کی کیا خبر. میرے نبی کے علم کی توہین کی, بولیے ہے کہ نہیں ہے. اور صحابہ کہہ رہے میرے نبی کو کتنا علم تھا, تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ تیت و ثنا نے فجر کی نماز پڑھائی, صلی بنا الفجر, یہ مسلم کی حدیث ہے, فجر کی نماز پڑھائی, ثم صعد علی المنبر, پھر ممبر پر جلمگر ہو گئے. کہتے فخطبنا, اور تقریر فرمائی, تقریر اتنی لمبی کہتے حتی حضرت ظہر کا وقت ہو گیا. کیا ہو گیا, فجر کی نماز پڑھا کے ممبر پر تقریر اتنی لمبی. کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بہت لمبی مولانا تقریر کرتے ہیں. کبھی کبھی لمبی تقریر ہونی چاہیے, کبھی کبھی لمبی تقریر, ہمیشہ نہیں. دیکھیے سرکار کتنی لمبی تقریر کی, ظہر کا وقت ہو گیا, اب آپ ممبر سے اترے, ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے, پھر ممبر پر پھر تقریر فرمائی حتی حضرت العصر, عصر کا وقت ہو گیا, پھر آپ ممبر سے اترے, نماز پڑھائی, ہے نا, پھر ممبر پر کہتے حتی حضرت المغرب. کیا ہوا, تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ نے تقریر فرمائی. اس میں کیا کام کیا آپ نے, نمازیں پڑھی نا, ہے کہ نہیں, ظہر عصر, ٹھیک ہے, نمازیں پڑھی. کیا بتایا اتنی لمبی تقریر میں, تو صحابی رسول حضرت عمرو بن اخطب انصاری ہیں, وہ بیان کرتے فاخبرنا بما ہوا کان وبما ہوا کائن الی یوم القیامہ, جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ساری چیزوں کا میرے مصطفیٰ نے ہم سب کو بتا دیا ہے.
ہمارے نبی. اب بتائیے یہ صحابہ ہے جو کہہ رہے ہیں اور یہ منافق ہے جو بول رہا ہوں نے غیب کی کیا خبر ہے نا. اب اللہ جل مجدہ الکریم کی غیرت کو جلال آ گیا. میرے نبی کی شان میں گستاخی. بولیے سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ شاید میری بات. اتنی گستاخی کیا وہ, اتنی گستاخی. ان کو غیب کی کیا خبر. اللہ کی غیرت کو جلال آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کو رنجیدہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. دلیل یہ دے دوں میں قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ نہیں. بولیے. لیکن پہلی بار غار حرا میں جب قرآن لے کر آئے 5 آیت ہیں. ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہے کہ نہیں 5 آیت ہیں. تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے جلدی جلدی کی جلدی سے پڑھنے یاد ہو جائے. ہے کہ نہیں, یاد ہو جائے. آپ سورہ قیامہ قرآن کریم میں سورہ قیامہ ہے جس کو آپ قیامت کہتے ہو. قیامہ سورہ قیامہ ایک سورہ ہے 29ویں پارے. اس میں موجود ہے جب اللہ کے نبی لبوں کو حرکت دیتے تھے تو قرآن پڑھنے کے لیے دیتے تھے نا. لیکن آیت نازل ہو گئی اللہ کے رسول کو حکم ولا تحرک به لسانک لتعجل به. اے مصطفیٰ جبریل کے پڑھنے کے ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. جبریل کے پڑھنے کے ساتھ آپ اپنے لبوں کو اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. ان علینا جمعہ وقرآن. بے شک ہمارے ذمہ قلم پر ہے قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور قرآن کو پڑھا دینا. قرآن یاد بھی ہو جائے گا, قرآن آپ پڑھ بھی لیں گے, ہے نا. کہا کہ ثم ان علینا بیانا, ثم ان علینا بیانا. پھر ہماری ذمہ داری ہے قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھا دینا بھی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جبریل پڑھے تو آپ اپنے لبوں کو حرکت مت دیجیے, صرف سنیے. جبریل کی تلاوت ختم ہوگی, ادھر جتنا جبریل پڑھیں گے اتنا سب آپ کو یاد ہو جائے گا. قرآن یاد بھی کر لیں گے آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا. قرآن پڑھ بھی لیں گے اور اس کے سارے معنی مطالب کو میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. محبوبیت دیکھنی ہے تو دیکھیے آپ. کہیں اللہ فرما رہا ہے جب راتوں رات پوری رات کھڑے ہو کر نبی قرآن پڑھتے تھے تو اللہ فرما رہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے مصطفیٰ ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ, پریشانی میں پڑ جاؤ. دوسرے جیسے کہا کہ وما یدریہ بالغیب, انہیں غیب کی کیا خبر. اللہ جل مجدہ الکریم جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا فتویٰ لے کر, حکم شرع لے کر کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے. جبریل آئے, آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی علیہ تحیۃ و ثناء وہ آیت سنائی. توجہ, فرمایا لئن سألتہم, اے نبی اگر آپ ان لوگوں سے جن لوگوں نے گستاخی کی ہے, جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہیں غیب کی کیا خبر, اگر آپ ان سے سوال کریں گے لَيَقُولُنَّ, تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, کہ ہم تو کھیل اور تماشے میں بول گئے, مذاق میں ہم کہہ گئے ہیں, دل سے ہم نے نہیں کہا. اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ قل, اے نبی آپ حکم سنا دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا اللہ اس کی آیتوں اس کے رسول کے ساتھ تم لوگ ٹھٹا کرتے ہو. ٹھٹا کس کے ساتھ بتایا ان لوگوں نے, اللہ کے رسول کی شان میں توہین کی تھی نا. تو اللہ نے کیا فرمایا, قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا تم اللہ اس کی آیتوں اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو. پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ میرے مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی شان میں بے ادبی, اللہ کی شان میں بے ادبی ہے, اس کی آیتوں کی توہین ہے. حکم یہ ہوا کہ تم لوگ ٹھٹھا کرتے ہو, لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے مت بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد جب کافر ہو چکے ہو. کیا ہوا, ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو چکے ہو. میرے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے, وہ سارے احکام شرع پر عمل کرتے, صرف اتنی بات ان لوگوں نے کہی تھی کہ انہیں غیب کی کیا خبر. تو جب وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے
تو یہ بکواس جو کر رہے ہیں کہ نبی کو دیوار کے بھیجے کا علم نہیں، معاذاللہ، نبی کو اپنے خاتمے کا علم نہیں، معاذاللہ، بار بار لکھتے چلا گیا کہ نبی کو غیب کی کیا خبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ اسلام میں رہیں گے جو نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے، پاگلوں سے تشبیہ دے، بتائیے وہ اسلام میں رہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ پشاور سے لے کر بنگال تک کے 250 علماء نے اشرف علی تھانوی وغیرہ کے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا، اور ان لفظوں میں دیا کہ من شک فی کفری وذاوی فقط کفر، جو اس کے جہنمی ہونے میں، کافروں میں ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اشرف علی ہو گیا. تاجر الناس میں جو اس نے قاسم نانجوی نے گستاخی کی، خلیل احمد امبیڈوی نے گستاخی کی، بتائیے رشید احمد گنگوہی نے گستاخی کی. نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کے علم پاک کے تعلق سے کیا کہا؟ کہا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زائد ہے، معاذ اللہ. اس طرح بڑی گستاخیاں کی اللہ اور رسول کے شان میں. تو اتنی گستاخی اگر کوئی کر رہا ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم قرآن میں ان کے کفر کے بارے میں وضاحت فرما رہا ہے. قرآن کا فتویٰ نازل ہو رہا ہے، حکم نازل ہو رہا ہے اللہ کا کہ وہ اسلام میں نہیں، اسلام سے خارج ہے. وہ اگر نبوت کا دروازہ نہ بند ہوتا، سمجھ رہے ہیں، اللہ کی کوئی کتاب اگر نازل ہوتی، کوئی نبی ہوتا، تو ان لوگوں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں. ان کی گستاخیوں کا بھی ذکر ہوتا، ان کے خلاف بھی فتویٰ آتا اللہ کی جانب سے. بات بڑی لمبی ہو گئی. پوچھا جائے گا کیا کہ والیت علی ودیہ او اعدیت علی عدوا، کہ نمازیں خوب پڑھی تم نے، روزے خوب رکھے تم نے، نوافل بھی ادا کیے، صدقات و خیرات کیے، ذرا بتا تو صحیح، حل والیت علی ولیہ، کیا میرے دوستوں سے تم نے دوستی کی کہ نہیں کی؟ میرے دشمنوں سے تم نے دشمنی کی کہ نہیں کی؟ اگر معاملات یہاں صحیح نہیں کیا تو بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ میرے آقا کے بارے میں تو بڑی بکواس. یہ لوگ بنیادی عقیدہ صرف اتنا کہنا، کتنا کہ اللہ کے رسول انبیاء مرسلین کے تعلق سے انبیاء مرسلین زندہ نہیں ہیں، یہ گمراہی ہے اتنا کہنا. اور یہ کہنا کہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتہ لامتی و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائم ذالک جلی عنہ لا خفا بھی. اس کو بڑے بڑے علماء 300-400 سال پہلے کے علماء، علامہ ابن الحاج نے اپنی کتاب المدخل میں، امام محمد بن احمد کستلانی وغیرہ نے لکھا کیا کہ ہم نبی علیہ تحیت و ثنا کی دنیا کی زندگی اور دنیا کے بعد والی زندگی میں کچھ فرق نہیں. دنیا کی زندگی اور دنیا کے بعد والی زندگی میں کچھ فرق نہیں ہے. کس سلسلے میں کچھ فرق نہیں؟ فرمایا فی مشاہدتہ لامتی، اپنی امت کو دیکھنے کے معاملے میں کچھ فرق نہیں. دنیا میں تھے تو اپنی امت کو دیکھتے تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی اپنی امت کو دیکھتے ہیں. اور فرمایا صرف دیکھتے ہی نہیں، معرفتہ باحوالہم، اپنی امت کے حالات کو بھی جانتے ہیں، وہ نیاتہم، ان کے نیتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ خواتین ان کے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. ذالک جلیل عنہ لا خفا بھی، یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ پر روشن و تابناک ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے. ویسے اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا تھا کہ اللہ وہ سن لیں گے، فریاد پہ پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. یہ عقیدہ دنیا کی زندگی کی طرح، دنیا ہی کی زندگی کی طرح انبیاء و مرسلین کی زندگی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. یہ تو انبیاء و مرسلین ہیں. اور جو صالحین ہیں وہ بھی دنیا سے جانے کے بعد وہ بھی مردہ نہیں، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے. اس پر تو میں نے ایک بار گفتگو بھی شاید بڑی لمبی گفتگو کر دی تھی، ایک جمعے میں اسی پر گفتگو میں نے کر دی. بڑے بڑے اماموں نے کتابوں میں لکھا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مردے سنتے ہیں، اس پر ایک کتاب لکھی حیات الموات کے بیان سماع الاموات، بہت ہی قیمتی کتاب. مردے سنتے ہیں، اس پر دلائل دیا آپ نے. اس میں روایت نقل کی انہوں نے حضرت سید علی رود باری علیہ الرحمہ کی
وہ فرماتے ہیں صالحین انبیاء و مرسلین کے بعد چھوڑیے، صالحین اللہ والے وہ زندہ ہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا، کہا کہ رأیت رجلا فقیرا میتا، تو میں نے ایک درویش کو، فقیر کو مردہ دیکھا کہ بھائی اس کی روح قبر سے انظری سے پرواز کر گئی، فقیر آدمی، فقیر سمجھتے ہیں نا، ارے بھائی ہمارے معاشرے میں فقیر وہ سمجھتے کچھ اور، شریعت کے اصطلاح میں فقیر جو مالک نصاب نہ ہو وہ فقیر۔ ایک فقیر وہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں ہے نا، اسٹیشن کے باہر دیکھیں گے، کسی مذہبی مقامات سے باہر دیکھیں گے، فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے وہ لوگ بھیک مانگنے والے۔ یہاں فقیر وہ جو اللہ کا محتاج ہو، بندوں سے کوئی طمع نہ رکھے، بندوں سے کوئی لالچ نہ رکھے، یہ فقراء درویش کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اب چونکہ فقیر تھے، میں نے دیکھا کہ ان کی روح کب سے اس روح سے پرواز کر گئی، دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں فحبرت له اللحد، تو میں نے ان کے لیے لحد کھودی، قبر کھودی میں نے، والبسته کفنا، اور کفن بھی پہنا دیا میں نے۔ کہتے فلما وضعت فی اللحد، تو جب میں نے ان کو لحد میں رکھا قبر میں، تو سوچا کہ لاؤ زیارت کر لوں بھائی، ہے نا۔ کہا کہ زیارت کرنے کے لیے جب میں نے توجہ کی تو کیا دیکھا، کہا ففتح عینہ، ففتح عینہ، انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ کیا کر دی؟ آنکھیں کھول دی۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ یا سیدی احیات بعد الممات، احیات بعد الممات، سیدی کیا مرنے کے بعد بھی زندگی حاصل ہے آپ کو؟ احیات بعد الممات، کیا موت آنے کے بعد بھی زندگی حاصل ہے؟ جواب بڑا پیارا تھا۔ کیا جواب تھا؟ جواب یہ تھا کہ ہاں انا حی وکل محب اللہ حی، میں بھی زندہ ہوں اور جتنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں سارے لوگ زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تکبیر، اور فرمایا تھا کہ انت نصرتنی ہونا سننصرک ہونا، کہ تم نے یہاں میری مدد کی ہے، تم نے یہاں میری مدد کی ہے، ہم وہاں تمہاری مدد کریں گے۔ تم نے یہاں میری مدد کی ہے، ہم وہاں تمہاری مدد کریں گے۔ چلیے ہندوستان آ جاتا ہوں، یہاں کے ولیوں کی بات کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، حضور خالق پاک کے خلیفہ ہیں، ہے کہ نہیں جی؟ اور ان کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت فضل الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ہے نہیں کہ نہیں؟ ان کے خلیفہ کون؟ حضور محبوب الہی، ان کا نام ہے محمد بن احمد بدایونی۔ کیا نام ہے جی؟ محمد بن احمد بدایونی، سلطان المشائخ ان کا لقب ہے نہیں؟ صوفی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر جب یہ حاضر ہوتے تھے تو قبر انور کے پاس نہیں جاتے تھے، آستانہ بوسی کر کے بس وہیں سے فاتحہ پڑھ لیتے تھے۔ کون؟ حضور صوفی نظام الدین اولیاء، حضور محبوب الہی، آستانے کو چوما، بوسا لیا اور وہیں سے فاتحہ پڑھ لیا۔ بڑے باادب تھے، کہتے میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ حضور کے مرکز سے مسح ہوں، ہم پاپی ہیں، گنہگار ہیں۔ ان کی تواضع انکساری تھی۔ اس طرح ان کا سلسلہ رہا، آتے تھے آستانے قبر انور کے قریب نہیں جاتے تھے، باہر ہی سے فاتحہ پڑھ کے آستانے ہی سے بس بوسا لے کر کے فاتحہ پڑھ کے بھی چلے جاتے۔ ایک دن دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں یہیں سے قبر کے پاس نہیں جاتا ہوں، یہیں سے فاتحہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں، کیا پتہ حضرت کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ دل میں وسوسہ پیدا ہوا ہے نا۔ جیسے وسوسہ پیدا ہوا، حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ جیسے وسوسہ پیدا ہوا، جیسے آواز آئی کہ مرا زندہ پندہ رچو خیشتن، کہ مجھ کو اپنی طرح زندہ سمجھو۔ من آئی بجا اگر تو آئی بطن، اگر تم جسم کے ساتھ میرے پاس آتے ہو تو ہم روح کے ساتھ تمہارے پاس آتے ہیں۔ اگر تم جسم کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہو تو ہم روح کے ساتھ تمہارے پاس آتے ہیں۔
अकाफ दुरूदम फरस्ती फरस्तम दुरूद बेआई बेआई मुझे गुम्बत फुरूद। कहा कि तुम फातिहा पढ़ते हो, दुरूद पढ़ते हो, मुझे नजर करते हो, मेरी बारगाह में पेश करते हो, तो मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता, मैं भी दुआएं देता हूं तुम्हें, तुम्हें अपने फौजो बरकत से माला माल करता हूं। ये तो तुम आस्ताना गोशी करके चले जाते हो वहीं से फातिहा पढ़ के बेआई बेआई मुझे गुम्बत फुरूद। अगर तुम मेरी कब्र के पास चले जाते तो गुम्बद से निकल कर मैं तुमसे मुलाकात कर लेता। आप जरा अंदाजा करो, ये अंबिया मुरसलीन की हयात की बात कर रही है, अल्लाह वालों की हयात की बात। और यही हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह वफात हो गई इनकी, है ना। तो इनके खलीफा कौन थे पीर वो मुरीद? हज़रत सैयदना अमीर खुसरू है कि नहीं? तो सैयदना अमीर खुसरू बड़ी मोहब्बत करते थे हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से। फरमाते थे कि अगर दो मुर्दों को एक कब्र में रखना जायज़ होता तो हम साथ ही में होते। बड़ी मोहब्बत करते थे। बहरहाल जब विसाले पाक हुआ हजरत सूफी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने, तो सैयदा हजरत अमीर खुसरू बहुत रंजीदा हो गए और करीब 6 महीने के बाद उनकी भी वफात हो गई। कितना? 6 महीने के बाद वफात हो गई। शेर व शायरी क्योंकि ज़्यादा करते थे वो, है कि नहीं? अजीम शायर थे अपने वक्त के। तो दिल्ली में एक शायख थे, अपने वक्त के बहुत ही बड़े शायख थे, बहुत बड़े पीर थे। उनका नाम था शेख रुकनुद्दीन, शेख रुकनुद्दीन। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि भाई अमीर खुसरू का इंतकाल हो गया है और चलिए सारे लोग उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ लेते। उन्होंने जो है बादशाहों की बड़ी मदद खानी की है, कसीदा खानी की है, बड़ी तारीफ की है ना। तो ये तो जुर्म ही है कुछ हद तक, और ख़ास तौर से दरवेश के लिए। तो चलिए उनके लिए हम बख्शिश की दुआ कर देते हैं। सैयदना हजरत आमिर खुसरू का जनाज़े पाक, आपका जस्दे खाकी जो है वो एक तख्त पर रखा हुआ था। हजरत शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अपने मुरीदों को लेकर के आए, सब बंदी हो गई। अब ये था कि बख्शिश को दुआ करनी है। अब बख्शिश को दुआ कैसे होगी भाई? नमाज जनाजा पढ़ के होगी। बहरहाल तो जैसे ही उन्होंने आगाज करना चाहा, ये कह दूं कि जैसे बख्शिश की दुआ का आगाज करना चाहा उन्होंने, फौरन सैयदा हजरत आमिर खुसरू उठकर बैठ गए, उठ के बैठ गए और फरमाया कि माँ बाने मताए पीरे खुद बसंदा करता है मारा हाजत नीस आमुर्जिश परवरदिगार, कि हमने अपने पीर के नमाजिशात उनके करम पर भरोसा कर लिया है। हमें अल्लाह की बख्शिश की जरूरत तो है, लेकिन अपने पीर के वसीले से, किसी और पीर के वसीले से नहीं है। और उसके बाद सो गए, उसके बाद सो गए। आप जरा अंदाजा करो, जब अल्लाह वालों के सालेहीन की हयात का यह आलम है, तो अंबिया और मुरसलीन की हयात का क्या आलम होगा। अलगरज ये कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह का फरमान है वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, जी ईमान वालों की मदद की जिम्मेदारी हमारी है। कामिल मोमिन बनो, अल्लाह की मदद आएगी। इससे पहले अल्लाह की मदद आ चुकी है, और आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान परेशान है उसकी वजह फ़कत ये है जी कि कामिल ईमान मोमिन नहीं है, वो कामिल ईमान वाले नहीं वो, क्योंकि नबी की मोहब्बत कामिल नहीं, और मोहब्बत के जो तकाजे हैं, अगर कुछ है भी तो उस तकाजे को नहीं पूरा कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि नबी करीम अलैहित्तहिय्यत व सना की मोहब्बत का जो चराग है, जो जिसकी रोशनी जो कम हो गई, उस रोशनी को बढ़ाइए आप। जैसे हजरत हसन बिन साबित अंसारी कहा करते थे, क्या कहते थे? कहते थे इन्न अबी व वालिदती व इज़ी लिइज़ी मुहम्मद मिनकुम वक़ाउ। काफिरों को मुखातब करके क्या कहते थे? कहते थे काफिरों, मेरे वालिदैन मेरी इज्जत व आबरू, मेरे नबी अलैहित्तहिय्यत व सना की इज्जत व आबरू के लिए तुम्हारे मुकाबले में ढाल है। मेरे वालिदैन को तुम गाली दो, चल सकता है,
میری عزت و آبرو کو تم پامال کرو چل سکتا ہے، میرے کاروبار کو تباہ کرو چل سکتا ہے، مگر میرے نبی پر انگلی مت اٹھانا. جب جب انگلی تم اٹھاؤ گے گستاخی کرو گے اس کا جواب حسان دے گا. یہی ہونا چاہیے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی جو سمجھایا ہے آپ کو وہ کیا کہا ہے؟ وہ یہی کہا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ. اور ان بدبختوں سے بھی کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. بولیے تو غلام مصطفیٰ بنو آپ. نبی کی محبت جو ہے اس کو اور جلا برپا کرو، بڑھاؤ نبی کی محبت کو. نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو. اور اس کے بعد محبت کے جو تقاضے ہیں کیا کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے فرما برداری نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، دیگر احکام شرع پر چلیے. دیکھیے پھر نتائج کیوں نہیں مرتب ہوتے. خوشگوار نتائج مرتب ہوں گے تب آپ کو نماز میں لطف آئے گا، تب آپ کو روزے میں لطف آئے گا. جی پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم جو رزق کے لیے آپ پریشان ہیں نا، روزی کے لیے 24 گھنٹے لوگ فکر مند رہتے روزی روزی. اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے سورہ طلاق پڑھیے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے. ویرزقه من حیث لا یحتسب، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد ایمان کی جان محبت رسول ہے، اس میں کمی نہ ہونے پائے. اور مجلسیں اس طرح یہ نہیں مہینے میں ایک بار. محبوب بھائی جیسا بول رہے تھے آپ، محبت کا تقاضا یہ کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، ہے نا، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. آپ بہت ساری دینی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. نماز کی پابندی رکھو، آپ جتنے بھی احکام شرع اس پہ چلو. آپ دین کے جو دشمن ہیں ان سے تل کا توڑ الگ ہو جاؤ. جی اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے جو اصحاب تھے جو ایمان والے تھے ان کے زمانے میں، ان کو ہمارا آئیڈیل و نمونہ بنایا ہے. اس آیت کو تو زیادہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف ایک ہی آیت پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ. ہمارے خطبہ ائمہ لقد كانت لكم في اسوة رسول الله حسنہ، لقد كانت لكم في رسول الله اسوة حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اسی کو پڑھتے ہیں صرف. اور بھی پڑھیے آپ سورہ ممتحنہ پڑھیے، آپ اس میں آپ کو پتہ چلے گا. اللہ فرما رہا ہے لقد كانت لكم في اسوة حسنہ في ابراہیم والذین معه. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. وہ تمہارے آئیڈیل ہیں. کس سلسلے میں؟ کہ کافروں کے ساتھ، دین کو دشمنوں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ رکھنا ہے. ان کو دیکھو. اذ قالوا لقومهم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کے جو ایمان والے تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں، تل کا توڑ الگ ہے، تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں. وکفرنا بکم، اور تم سب کے ہم کافر ہیں، تم سب کو ہم نہیں مانتے. اور فرمایا تھا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہمیشہ کھڑی رہے گی جب تک ایک اللہ پر تم ایمان نہیں لاؤ گے. یہ آئیڈیل ان کو بنایا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین کے دشمن جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اس زمانے کے، جی ان کے طرح بولو کہ ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ٹھنی رہے گی جب تک تم اپنے باطل عقائد سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنو گے اس وقت تک ہم تم سے مل نہیں سکتے، ہم تمہارے ساتھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. یہ تعلیمات قرآنی ہے. پڑھو آپ قرآن تو آپ کو پتہ چلے گا. الغرض یہ کہ بات بڑی لمبی ہو گئی، گفتگو ختم کر دیتا ہوں. آپ تو جانتے ہیں نا کہ بھائی گفتگو اب چلتی ہے، گھر رہ کے اگر بولتا رہوں گا تو. چلیے ختم کرتے کرتے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، کیا بتاؤں، پھر موقع ملے نہ ملے، ہے نا، جب سن ہی رہے ہیں آپ تو. ایک حدیث سے پاک
اور سن لیجیے، کچھ لوگ آج کہہ دیا کرتے ہیں کیا یہ اللہ کے نبی علیہ تحیت وثنا کے بارے میں کہ نبی تو ہماری طرح ہے معاذ اللہ، اس طریقے سے بات ہے، ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا چل رہا، بہت دنوں سے چل رہا. میں بتایا آپ کو، محمد بن عبد الوہاب نجدی جب پیدا ہوا تو زبردست پروپیگنڈا اس وقت سے چلا. اس کے جو مصاحبین تھے نابکار، اس کے ساتھ والے، وہ کیا کہتے تھے؟ ایسے لاٹھی لے رہتے تھے اور کہتے تھے عصای حاضی خیر من محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میری یہ لاٹھی محمد سے بہتر ہے. کیا کہا میری یہ لاٹھی محمد سے بہتر ہے. کیوں کہ اس سے بہتر ہے؟ تو کہا کہ فإنها تنتفع بها في قتل الحیات وغیرها، کہا کہ سام مارنے میں یہ لاٹھی کام آتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سام مارنے میں یہ لاٹھی کام آتی ہے نا، پتیاں جھاڑنے میں لاٹھی کام آتی ہے، ٹیک لگانے میں لاٹھی کام آتی ہے. کہا وہ محمد قد مات لا ينتفع به اصلا، کہا محمد تو مر گئے معاذ اللہ، کہا ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. جی، اور یہ بات اپنے پروگراموں میں ذاکر نائک نے بھی کہی تھی، سمجھے؟ یہ بات اس نے کہی تھی، وہ تو مر گئے معاذ اللہ. تاکہ آج کی تاریخ میں، آج کے ڈٹ میں اس کے کلمات بول رہا ہوں. آج کے ڈٹ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگا جا سکتا ہے. اور بابا لوگوں کی بات تو چھوڑو، معاذ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح بکواس کرتے ہیں یہ، تو ادھر سے وہیں سے سیکھے ہیں سب. فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، بہت گفتگو ہو چکی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت گفتگو اس پر ہو چکی ہے. جب صالحین کے تعلق سے ائمہ کبار نے یہاں تک تحریر فرما دیا ہے کہ ان زیارت قبور الصالحین محبوبہ لاجل تبرک مع الاعتبار، اور کہا کہ تحقق لذوی البصائر والاعتبار، کہ علماء محققین معتبرین کے نزدیک دلائل سے اس بات کا ثبوت ہے کیا کہ صالحین کے قبروں کی زیارت پسندیدہ ہے دو مقصد سے، برکت حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور فرمایا کہ فإن برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کانت فی حیاتہم، اب صالحین کی جو فیض و برکات ہے، ان کی جو فیض و برکات ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے ہی جاری و ساری رہتے جیسے دنیا میں تھے، تو ان کے فیض و برکات جاری و ساری رہا کرتے. تو انبیاء مرسلین اس جگہ پر ہے. بات چل رہی اس حدیث کی، جس حدیث میں بیان ہوا کہ فرشتوں نے میرے نبی علیہ تیتو و ثنا کو وزن کر کے تول کر کے یہ بتا دیا ہے کیا کہ میرے آقا علیہ تیتو و ثنا کے ذریعے کوئی ہے ہی نہیں. فرشتوں نے تولا ہے، اور فرشتے بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ملتا ہے. دو فرشتے آئے، حضرت ابو ذر غفاری حدیث پر آگے کہ دو فرشتے آئے، ایک تو آسمان میں، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا، اور ایک فرشتہ نیچے زمین پر. اوپر والے نیچے والے فرشتے سے کہا کہ ہوا کیا یہ وہی ہے؟ ارے بولو کچھ، کیا کہا؟ ہوا کیا یہ وہی ہے؟ ارے جب عظیم ہستی ہوتی ہے تو نام نہیں لیا جاتا ہے. طریقہ یہ پوچھنے کا کہ یہ وہی ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ وہی ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے کہا کہ جی ہاں یہ وہی. نہیں سمجھ پائے آپ؟ شمس الضحیٰ یہی ہے، بدر الدجا یہی ہے. کہا جی ہاں یہی ہے. کہا کہ تو جب یہی ہے تو جس کام کے لیے آئے وہ کام کرو. کہا زنہ برجل، کہا ترازو لگاؤ، کانٹا لگاؤ، اور ایک عظیم شخص کے مقابلے میں ان کو تولو. ایک پلے میں ان کو رکھو ترازو کے، دوسرے پلے میں ایک عظیم شخص کو. بے رجلین کے کلمات، رجلین میں دو زیر ہے جو ہے تنوین اس کو کہتے ہیں. تنوین کبھی کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، عقیدہ بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کے مقابلے میں کوئی غیرو نتو خیرو نہیں رکھا گیا ہوگا، کسی عظیم ہستی ہی کو رکھا گیا ہوگا. کہتا ہوں لوگ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں
फयुज़िमतु भी, मुझे एक शख्स के साथ तौला गया, मुझे एक पल्ले में, एक अजीम शख्स दूसरे पल्ले में। कहते फवज़नतुहु ऐ रजहतुहु के कलिमात है, मेरा पल्ला भारी हो गया। क्या हो गया? जब तौला गया तो मेरा पल्ला, अब तवज्जो, जब एक शख्स पर नबी का पल्ला भारी हुआ तो ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा कि ज़िरहु बिअशरा, तो आप 10 लोगों को रखो एक पल्ले में और इनको रखो दूसरे पल्ले में, फिर वजन करो। आगे करीब इरशाद फरमाते हैं फवज़िमतु बिही, 10 लोगों को रखा गया एक पल्ले में, मुझे रखा गया दूसरे पल्ले में, वजन किया गया। कहते फवज़नतु, फिर उन पर भी मेरा पल्ला भारी हो गया। और वो जो तराजू था, जो कांटा था, वो दुनिया की कांटे की तरह था, मीज़ान अमल नहीं। जो भारी पल्ला होता था वो नीचे आता था, जो हल्का पल्ला होता था वो ऊपर। मीज़ान अमल का मसला उल्टा है, समझ रहे हैं आप? तो 10 लोग, अजीम लोग भी फरिश्तों ने तौल के बताया मेरे नबी के बराबर। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा कि भाई 10 क्या, ज़िरहु बिमिया, 100 लोगों को अब रखो एक पल्ले में। कितने? 100 लोगों को रखो एक पल्ले में, फिर दोनों। आए करीब इरशाद फरमाते हैं 100 लोगों को रखा गया एक पल्ले में, मुझे रखा गया दूसरे पल्ले में, फिर वजन किया गया, फिर मेरा पल्ला भारी हो गया। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा कि ज़िरहु बिअल्फ, अब 1000 लोगों को रखो, अजीम हस्तियों को एक पल्ले में रखो और इनको रखो दूसरे पल्ले में, फिर वजन करो। आका फरमाते हैं 1000 लोगों को रखा गया एक पल्ले में, मुझे रखा गया दूसरे पल्ले में, फिर वजन किया गया। तो फरमाते हैं कि मेरा पल्ला भारी हो गया। और कलिमात है और कि वो लोग इतनी ऊंचाई पर चले गए, पल्ला इतना उनका हल्का हो गया कि ऐसा लग रहा था हल्का होने की वजह से कि हमारे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब 1000 लोग भी, फरिश्ते ने देखा कि 1000 अजीम हस्तियां भी नबी के बराबर नहीं, तब फरिश्ते ने आखिरी फैसला सुनाया, कहा लव वज़नतहु बिजमी उम्मती लरजहा, अगर इनकी पूरी उम्मत पे 7 दिन का वजन करोगे तब भी इनका पल्ला भारी होगा। अच्छा वैसी बात है तो आला हजरत को कहना पड़ेगा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सबसे अच्छा में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अता गमज़तों को रज़ा मुर्सा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत